بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم اس ویڈیو میں کور کمانڈر اعلامیہ کے اوپر چند نکات پہ گفتگو کریں گے، ان کا جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کا مثبت جواب دیا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ 261ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد GHQ میں ہوا اور اس کے اعلامیے کے مطابق اندرونی، علاقائی اور عالمی حالات کا مفصل جائزہ لیا گیا، اور یہی روٹین ہے، یہی معمول ہے۔ اس میں جو چند نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص عناصر سوشل میڈیا پہ افواج پاکستان پہ الیکشن 2024 میں مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات لگا رہے ہیں۔ تو میرا خیال دوسرا جو ان کا اعلان ہے اہم، جسے میں سمجھتا ہوں، وہ ہے فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھنا۔ تیسرا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے بھارتی فوج کی کارروائیاں جو وہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں۔ اور اگلا نقطہ جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آخری نقطہ جو پانچواں ہے، میں چیدہ نکال یہ نوٹ کیے ہیں، وہ ہے سمگلنگ، بجلی چوری، منی لانڈرنگ پہ کاروائی۔ تو جناب، پہلا تو جو ان کا اعلامیہ کا نقطہ ہے کہ چند سوشل میڈیا پہ چند مخصوص عناصر سوشل میڈیا پہ غیر مصدقہ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ اس کی وضاحت کر دوں کہ جو بھی میری فوج پہ الزام لگاتا ہے، اس جیسا دنیا میں گھٹیا، غلیظ، اس جیسا بدترین، اس جیسا بے غیرت، اس جیسا بے ضمیر انسان کوئی نہیں جو میری فوج پہ الزام لگاتا ہے۔ لفظ پہ غور کیجیے گا، میری فوج پہ۔ میرے بچے 10-12 لاکھ ہرگز کسی بھی جرم میں کبھی ملوث نہیں رہے جب تک انہیں اوپر سے حکم نہ ملے، وہ ان کی مجبوری ہے، وگرنہ یہ فوج کا ڈھانچہ ہی بکھر جائے گا اگر وہ قانون پہ عمل درآمد کرنا چھوڑ دیں تو۔ دوسری بات، جو ہمارے حافظ صاحب، جو ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، سید بھی ہیں، عاصم بھی ہیں، منیر بھی ہیں، اور پاکستانی آرمی چیف ہونے کے ناطے دنیا کے سب سے طاقتور ترین شخص ہیں، ان کی خدمت میں عرض کر دوں، الزامات بے بنیاد نہیں لگتے۔ کسی نے کسی اور پہ کیوں نہیں الزام لگا دیا؟ عرض کر دوں، پاکستانی جرنیلوں پہ فوج ہرگز نہیں، میری گزارش ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، فوج کو کبھی مورد الزام نہ ٹھہرانا۔ پاکستانی جرنیلوں، پاکستانی عسکری قیادت، اس بارے میں بات کروں گا۔ اس پہ یہ بھی الزام لگا تھا کہ اس نے جنرل اکبر خان، جس نے موجودہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان آزاد کروا کے پاکستان کو دیا تھا، اس کے خلاف اس عمر ایوب خان، میں اس کے ساتھ ہوں، اس کے دادا کے اپنے فیل، اس کے اپنے فیل، اس نے CIA اور MI6 برطانیہ کی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف سازش کر کے اسے بغاوت کے مقدمے میں پھنسا کر اسے فوج سے نکال دیا، کیونکہ وہ محب وطن تھا، اس کے ہوتے ہوئے سامراجی ایجنڈا پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس کا ثبوت دوں گا، عائشہ صدیقہ جو پاکستان سے اپنی جان بچا کے بھاگی ہوئی ہے، اس کا تعلق بہاولپور سے ہے۔ اس کو یہاں آنا تو چھوڑو، اس کی کتاب کو یہاں نہ شائع ہونے دیا جاتا ہے، نہ یہاں اسے بکنے دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ثبوت ہیں اور اس نے مصدقہ ثبوت دیے ہیں۔ دوسرا الزام،
ہماری عسکری جو دودھ کی دلی ہوئی ہے، جس کے یہاں سعودی عرب سے آدھے فاصلے پہ ہی خانہ کعبے کے دروازے کھل جاتے ہیں، پتہ نہیں خوف سے کھل جاتے ہیں یا ان کے احترام میں کھل جاتے ہیں، جتنی یہ دودھ کے دلے ہوئے گنگا نہائے ہوئے ہیں پاکستانی عسکری قیادت. ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے IJI بنائی تھی، جس کا وہ اعتراف کرتا رہے مرحوم جنرل حمید گل. اس کے علاوہ جو کچھ اپریل 10/2022 میں کیا، وہ جنرل باجوہ پہ الزام لگا، وہ بھی غلط تھا. وہ یہ سارا کچھ جو کچھ پاکستان میں اکبر بگٹی کو مرحوم پرویز مشرف نے قتل کروایا یا شہید کروایا. کسی ایک بات پہ ٹک جایا کرو. اگر اسے قتل کرایا تھا تو اسے کہو کہ وہ جہنم واصل ہے. اب اس کو شہید کیا کہ اس کے نام کی یونیورسٹی اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں. یہ بھی الزام لگا عسکری قیادت پہ جنرل اکبر بگٹی کے قتل کا یا شہادت کا. اس کے بعد 9 مئی اور 8 مئی کو جو انہونے واقعات ہوئے ہیں، یہ تو میں اس کی ذلیل ترین واقعہ کی 9 مئی اور 8 فروری کی انتہائی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں. اور ایسے واقعات وہی کروا سکتے ہیں جن میں ایسے واقعات کروانے کی اہلیت صلاحیت ہو. اور سب جانتے ہیں کہ پاکستان نامی جنگل میں اس میں یہ ساری اہلیت اور صلاحیت ہے. دوسری بات، فلسطینی عوام کی حمایت آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اگر آپ کی حمایت کرتے ہوئے ان کا جو حال ہے، ہو سکتا ہے آپ حمایت نہ کریں تو ان کی حالت اس سے بہتر ہو. ہم نے جو کچھ لارے لپے، جھوٹ، فراڈ آج تک القدس کے نام پہ، بیت المقدس کے نام پہ، مسجد اقصیٰ کے نام پہ اور مقبوضہ کشمیر، اس کے علاوہ وہ غزوہ ہند پہ کیا ہے، الامان الحفیظ، کوئی قوم اتنا جھوٹ نہیں بول سکتی جتنا ان 3 چیزوں پہ بولا گیا ہے: بیت المقدس فلسطینیوں کے نام پہ، مقبوضہ کشمیر کے نام پہ، غزوہ ہند کے نام پہ. خدا کے واسطے جانے دو. بھارتی فوج جو کچھ کر رہی ہے وہ انسان سو جرائم ہیں. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ عین عبادت ہے. رب العزت کی قسم، پاکستان اور ہندوستان میں دونوں جگہ شہریوں کے لیے ایک سے حالات ہیں. شہری حقوق کے حوالے سے، شخصی آزادی کے حوالے سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا پاکستان علیحدہ بنا کر، بلکہ زیادہ ذلیل ہوئے ہیں. ہم سے ہندوستان میں حالات اچھے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اس ذلت سے، اس اذیت سے نہیں گزرنا پڑتا جس ذلت اذیت سے پاکستانیوں کو گزرنا پڑ رہا ہے، خصوصاً اپریل 2022 سے اب تک، لمحہ موجود تک. اگلا ان کا نقطہ ہے سمگلنگ، بجلی چوری، منی لانڈرنگ وغیرہ وغیرہ روکیں گے. اچھی بات ہے، یہ آپ کا فرض ہے جب آپ کو سول حکومت اس کے لیے کہے. اب تک بجلی چوری نہیں رک رہی. میں خدا کو حاضر ناظر گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ بجلی چوری نہیں رک رہی سندھ میں، اور ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا سندھ اور بلوچستان میں بجلی چوری کو. اسی طرح جاری ساری ہے بجلی چوری، یا میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تو سمگلنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ سمگلنگ تو بارڈروں سے ہوتی ہے. تو بارڈر تو جن کے قبضہ قدرت میں سب کو پتا ہے. تو چوری جب تک چوکیدار چوروں سے مل نہ جائے ہو نہیں سکتی. اب آتے ہیں اصل بات پہ. جب میری فوج پہ الزام لگتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ فوج میرے جسم کا ایک حصہ ہے. میں ہوں ریاست، یعنی ہم 24-26 کروڑ غلام، ہم ریاست ہیں. ہم اور یہ رقبہ ریاست ہے. ہمارے وطن سے سارے اداروں کے سوتے پھوٹتے ہیں، وہ فوج ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ مقننہ ہو، الیکشن کمیشن ہو، کچھ بھی ہو. تو میں اپنے بچوں پہ کیسے الزام لگا دوں جو روز اپنا مقدس خون اور اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اس دھرتی ماں کے لیے اور ہماری حفاظت کے لیے. یہ تو چند گندے انڈے جرنیل ہیں
جن سے ہمیں شکوے شکایت ہیں، جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے، ان کے ساتھ چند گندے انڈے جرنیل ہیں، بیوروکریٹ ہیں، بے شمار سیاستدان ہیں، دین فروش ہیں، قلم فروش ہیں، اس کے علاوہ یہ سنت کا سرمایہ دار ہیں، جگیردار ہیں، بڈیرے ہیں۔ ان پہ مشتمل بدماشیہ کا گروہ ہے جنہوں نے پاکستان کو دو لخت کیا اور رہتے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہمیں ہماری فوج سے تو کوئی شکوہ شکایت نہیں، مجھے اپنے پولیس کے کسی سپاہی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ وہ تو ڈاکٹر عثمان جیسے چبڑ انسان جب اوپر بیٹھے ہوں گے تو پولیس ایسی ہوگی، اور کیسی ہوگی؟ پولیس فرشتوں جیسی ہوگی، ہمیشہ برائی یا شائی اوپر سے نیچے آتی ہے۔ تو اب میری گزارش ہے، اپنے محبوب ہر دل عزیز آرمی چیف جو کہ ماشاءاللہ سید بھی ہیں، آسم بھی ہیں، منیر بھی ہیں، میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے کہ ہم سے یہ نہیں سنا جاتا کہ آپ پہ گند اچھلے، کیچڑ اچھلے، آپ نے الیکشن میں مداخلت کی ہے، آپ نے الیکشن کو چرایا ہے، آپ نے الیکشن پہ ڈکیٹی کی ہے، آپ نے ہیرا پھیری کی ہے، آپ نے لچ تڑا ہے۔ یہ ہم نہیں سن سکتے، نہ ہماری ہمت برداشت میں ہے کہ آپ پہ کوئی الزام لگائے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اس مقبوضہ اسمبلی میں جس کا 2-3 روز سے اجلاس ہو رہا ہے، جس مقبوضہ اسمبلی سے شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہوا ہے، اس اسمبلی میں پہلے بھی عسکری قیادت آ چکی ہے یہاں بریفنگ دینے کے لیے۔ میری آپ سے تجویز ہے، آپ وہاں تشریف لائیں اپنے بال بچوں سمیت، بال بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے حلف دیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، عدلیہ میں، الیکشن کمیشن میں، انتظامیہ میں، سیاست میں، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، نہ میری مرضی منشا شامل ہے۔ تو اس کے بعد کوئی کتا بھونکنے والا رہ ہی نہیں جائے گا۔ اگر آپ سچے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان میں سیاسی استحکام لانے کے لیے، معاشی استحکام، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تب تک معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا، سماجی بھی نہیں ہوگا، پاکستان کی سیکورٹی بھی ہر وقت خطرے میں پڑی رہے گی۔ تو تمام مشکلوں کا حل ایک ہی ہے، آپ اس مقبوضہ اسمبلی میں آئیں، مقبوضہ پاکستان کی مقبوضہ اسمبلی میں اپنے بچوں کو ساتھ لیں اور وہاں قرآن پاک ہاتھ میں لے کے بتا دیں کہ ہم پہ یہ الزام ہے عسکری قیادت پہ، آرمی چیف، ڈی جی ISI اور 10-12 جو جرنیل ہیں جو سب کچھ کرتے ہیں، کہ یہ ہم پہ غلط الزام ہے۔ ہم اس گندے دندے میں، ہم اس غلاظت میں، ہم اس ضلالت میں شامل نہیں ہیں۔ ہم نے الیکشن چوری کرنے میں مدد نہیں دی، ہم نے آپ کے حق حکمرانی پہ ڈاکہ ڈالنے میں مدد نہیں کی، فارم 45 47 میں تبدیلی کرنے میں ہم نے مکمل حمایت نہیں کی، ہماری پشتپناہی نہیں اصل۔ اس میں کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ بجائے اس کے کہ ہمارا خون خشک کرتے رہتے ہو ڈرا ڈرا کر آئیں، پہلے بھی تو بریفنگ دیتے رہے ہیں قومی اسمبلی میں، یا جو قومی اسمبلی اور سینٹ کو اکٹھے، تو یہ تو اتنی سی معمولی سی بات ہے، آئیں، اس میں کیا حرج ہے؟ افراد تو اپنی قوم ملک کے لیے بے پناہ قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، جنہوں نے قوم بننا ہوتا ہے، جنہوں نے ملک بننا ہوتا ہے، آ جائیے، تو معمولی سا کام ہے۔ اور رہتی دنیا تک جب تک قیامت نہیں آئے گی، آپ کا نام روشن لفظوں میں تاریخ میں جگمگاتا رہے گا، آپ کا نام، آپ کی نسلوں کا، وگرنہ تاریخ تو محفوظ رکھتی ہے ہر ایک کا نام، یزید کا بھی رکھتی ہے، حضرت امام علی پاک، امام حسین علیہ السلام کا بھی رکھتی ہے، تو تاریخ تو آپ کا نام یاد رکھے گی۔ اس طرح کے اجلاس کر کے بیان دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آخر میں آپ کو بتا دوں، رب العزت کی قسم، پاکستان کی 80-85% آبادی، جس میں نون لیگ والے ہیں، پیپل پارٹی والے ہیں، مولانا فضل الرحمان والے ہیں، دینی جماعتوں والے ہیں، وہ لبرل والے ہیں، پشتون ہیں، بلوچ ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، کشمیری ہیں، سبھی نفرت کرتے ہیں اور آپ کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ عسکری قیادت جو بھی کہے اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے نا، تو اپنی کریڈیبلٹی بنائیں، آئیں اسمبلی میں۔ میں بھی اپنے بچوں کو لے کے اسمبلی پہ آتا ہوں، قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے، اور میں یہ حلف اٹھاؤں گا، نہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، نہ انتظامیہ آزاد ہے، نہ سیاست آزاد ہے، نہ صحافت آزاد ہے۔ یہ تمام
بندوق کے زور پہ بیچارے مجبور ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یاد دیجیے، اللہ حافظ۔